جیسے سنیوں کی جو تفسیر ہے اس میں تو ہے کہ جو دعوت ہے وہ فرض ہے، وہ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر میں جو تواصوا بالحق کے مطلب کہ حق کی دعوت دیتے رہنا، یہ ہر مومن پہ فرض ہے یہ. یعنی اگر ایسی جگہ پہ آپ جائیں نا کہ آپ کو کوئی اس سے کوئی فساد نہیں ہوگا، اگر آپ جائیں نا کسی ایسی جگہ پہ لوگ آپ کو ماریں گے، لوگ آپ بے عزتی کریں گے، گالی دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے کوئی کیس بنا دیں. مثلا آپ کسی ہندو لڑکے کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، فرض کرتے ہیں ایسے نا، اس کے گھر والوں کو آپ سے جھگڑا کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، تو اس صورت میں نہیں. یا ایسے جگہ پہ جائیں کہ وہاں پر کسی بھی قسم کا آپ کو خطرہ ہے، یا آپ کی جان کو، آپ کی مال کو، یا آپ کی عزت کو، تو اس صورت میں واجب نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں آپ خاموش رہیں، کچھ نہ کریں. اور لیکن اگر آپ کسی یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ کسی شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں تو اس کا بہت ثواب، بہت اجر ہے. یہ انسان اگر کر سکتا ہے نا، اگر آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بھائی شاید میں نہیں کر سکتا، یہ شخص میری بات نہیں مانے گا، یا ایسا آدمی ہے کہ کسی کی بات تو پھر واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اس کے شرائط ہیں، وہ شرائط اگر ہیں تو جی ہاں، اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے. وہ کیونکہ ہر ایک آدمی انسان کا بات بھی نہیں مانتا نا، وہ انسان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے اس آدمی سے بات کرنا ہی فضول ہے، یہ کبھی نہیں مانے گا، تو ایسے لوگوں سے بات کرنا بیکار ہے. یا ایسے جگہ پر آپ ہیں کہ اگر کسی سے بات کریں تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتے ہیں، وہاں پہ بھی پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر بولیں. ٹھیک ہے. اور ایک جناب پردے کے متعلق پوچھنا تھا، جیسے لیڈیز کے لیے جو پردہ حجاب، ایک تو منہ جی کور کرنا ہے، یہ فرض ہے باہر؟ نہیں، یہ منہ کا نقاب جو ہے نا، چہرے کا نقاب، یہ بالکل شریعت میں مستحب بھی نہیں ہے. یہ کلچر ہے. یہ جو پٹھان وغیرہ کرتے ہیں نا، مثلا بعض لوگ کرتے ہیں، ان میں یہ لوگوں کی رواج ہے. مردوں کو وہ غیرت آ جاتی ہے کہ کوئی ہمارے عورت کے چہرے کو دیکھ لے، تو یہ واجب نہیں ہے. اسلام میں جو واجب ہے کہ اپنے سر پہ دوپٹہ رکھے، اور یہ بدن کا یہ حصہ جو ہے نا، چھاتی، گردن کے نیچے جہاں پر یہاں چھاتی ہے نا، چھاتی کے اوپر یہاں یہ بھی کور ہونے چاہیے. اس کے علاوہ چہرے پہ جو اس کا میک اپ ہے اس کو چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ چہرے پہ اگر وہ سرما لگاتی ہے، کوئی میک اپ کرتی ہے، وہ چھپانا ضروری نہیں. ہاتھ میں چوڑی اگر پہنتی ہے عورت، اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے. ہاتھ میں اگر اس کے انگوٹیاں وغیرہ ہیں، چھپانا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ نامحرموں سے. اچھا، اور پھر لیکن پیر چھپانا ضروری ہے. پیر جو ہے نا، عورت کی جو پیر ہوتی ہے، اس میں کوئی جراب وغیرہ پہن کے، اگر وہ چپل وغیرہ پہنتی ہے تو جراب پہننی چاہیے اس کو. اس کے علاوہ اگر اس کے کپڑے خوبصورت ہیں، مثلا کوئی عورت ہے، اس کی جو چادر ہے یا اس کی جو قمیص ہے بڑی خوبصورت ہے، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں اس میں زینت ظاہر ہو سکتی ہیں، عورت کا جو فیشن ہے، اس کا جو زینت ہے، ظاہر ہو سکتی ہے ان چیزوں میں. گھر کے اندر جو ہے، گھر کے اندر اس کا جو مثلا سسر ہے کسی عورت کا، یا اس کا چچا ہے، یا اس کے بھائی کا، اس کے شوہر کا بھائی ہے، ان لوگوں کے لیے، شوہر کا بھائی نہیں، سسر کے لیے، اور باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، ان لوگوں کے لیے وہ یہاں تک کھول سکتی ہے، اپنے بازو جو ہے نا، یہاں تک اپنے وہ کھول سکتی ہے، بازو تک کھول سکتی ہے، اور سر وغیرہ بھی کھول سکتی ہے، اور پیر بھی کھول سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بقیہ اس کو چھپانا ہوگا گھر میں. مثلا اس کا باپ ہے، بھائی ہے، اس کا دوسرے گھر میں افراد ہیں، ان سے بقیہ چھپانا ضروری ہے. مثلا شلوار پہننا ہوگا، یہ وہ، اور اللہ آپ کا بلا کرے، چادر پہننا ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر اس کے جو آستین ہے چھوٹے ہیں، یہاں تک یہ کھول سکتی ہے. شوہر کے لیے تو مرد اور عورت، شوہر اپنے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں فل، اس میں کوئی حجاب نہیں. جی سر بولیں. اچھا جناب، ایک نا ہمارے لیے تو سیکھنا ہر چیز ہی ماشاءاللہ ضروری ہو گئی اب. جیسے نا ایک کوئی شیعہ عالم ہی تھے، پتہ نہیں عالم، آپ سے بات کر رہا ہوں ان کے بھی، وہ بول رہے تھے کہ جیسے جو شراب ہوتی ہے تو اس کا جو جتنی دیر تک اس کا نشہ نہ ہو تب تک وہ حلال رہتی ہے، جیسے 1-2 پیگ تک وہ ٹھیک رہتی ہے، اگر زیادہ نہ، جیسے صحیح بات ہے، ایک قطرہ حرام ہے، شراب کا ایک قطرہ حرام ہے. یہ نہیں اگر نشہ ہوتا ہے تو حرام ہے. ہم تھوڑا پیئیں گے، پانی ملا کے پیئیں گے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ پانی ملا کے پی لو، ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب، ہمارے لیے نا بڑا بہت مشکل ہو گیا ہمارے لیے. جی کرو بات، کرو گل پہ.
ہمارے لیے یہ ساری چیزیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، جو ہمیں دیکھ کر شروع ہوئے ہیں، تو وہ ہمیں یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں، تو اس لیے الحمدللہ ہمارے میں ایسا کوئی لڑکا نہیں ہے۔ بھائی آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ ہمیں یہاں پہ تھکاوٹ ہوتی ہے یا ہمیں مزہ آتا ہے آپ کے سوالات سن کے، تو بالکل آپ پوچھ لیں میرے بھائی۔ ایک جناب آپ سے پچھلی بار بات ہوئی تھی قرآن کے ریگارڈنگ، تو آپ نے جیسے ابھی بھائی بھی پوچھ رہے تھے کہ قرآن ناقص ہے، تو جب آپ سے بات ہوئی تھی تو آپ نے بولا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام بھی اپنا قرآن لے کے آئے تھے، تو عثمان نے اس قرآن کو نہیں قبول کیا تھا، تو ابو بکر اچھا ابو بکر عمر نے، تو ایک بھائی تھے ہمارے، تو وہ بول رہے تھے کہ جب حضرت علی نے جب خلافت پائی تو تب انہوں نے اپنا قرآن کیوں نہیں مطلب پھر وہ نہ لائے، پھر وہ جو پورا قرآن تھا۔ میں ان کا جواب تم یہ دے دینا بھائی، میں ان کا جواب بخاری سے دے دیتا ہوں، بلکہ پی ڈی ایف دکھا دیتا ہوں، کیونکہ کتاب میں پی ڈی ایف سے زیادہ بہتر۔ اس بھائی کا کہنا تھا کہ ابھی بھی جتنے بھی موجودہ بھی جتنے بھی شیعہ علماء ہیں یا کوئی بھی ہے، کوئی بھی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ قرآن جو ہے ناقص ہے یا کچھ ایسا ہے۔ جی، وہ اس بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ شیعہ علماء کیا کہتے ہیں۔ اچھا، دیکھو میرے بھائی، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں، واپس آتا ہوں آپ دونوں کی طرف۔ جی 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 جی، یہ معاف کیجیے گا، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی۔ اس کتاب میں ملاحظہ کریں، یہاں پر یہ صفحہ نمبر ہے 1267، اور یہاں پہ یہ حدیث ہے 7169، اس کے نیچے اس سے کچھ بات۔ قال عمر نے کہا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ لکتبت آیت الرجم بیدی، اگر لوگ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن مجید میں اضافہ کیا ہے تو میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھ سے قرآن میں لکھتا۔ اچھا، یہ عمر کا عقیدہ تھا کہ آیت الرجم قرآن کا حصہ ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ لکھ دے، لیکن کیا ہوا بھائی، اس نے لکھانے کی کوشش بھی کیا، اس کے شاہد نہیں ملے۔ یہ کتاب الاتقان ہے فی علوم القرآن، عبد الرحمن السیوطی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 83 میں یہاں پر ملاحظہ کریں، ابن اشتح نے مصائف میں لیث ابن سعد سے روایت کیا ہے کہ ابو بکر نے جب قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تو زید ابن ثابت قرآن کو جمع کر رہا تھا، اور لوگ آتے تھے، 2 شاہد لے کے آتے تھے کہ بھئی یہ قرآن کی آیت ہے، تو زید 2 شاہد کی سن کے قرآن لکھا کرتا تھا۔ اچھا، وَأَنَّ عُمَرْ أَتَى بِآيَةِ الرَّجْمِ فَلَمْ يَكْتُبْهَا لِأَنَّهُ كَانَ وَحْدَهُ، عمر نے آیت الرجم اس زمانے میں لکھوانے، ابو بکر کے زمانے میں قرآن میں لکھوانے کی کوشش کی، لیکن اس کو کوئی شاہد نہیں ملا، کسی نے اس کے لیے شہادت نہیں دی کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، تو زید نے اس لیے اس کو قرآن میں شامل نہیں کیا۔ اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ اس کے الفاظ یہ ہیں، آیہ الرجم کے الفاظ کیا ہیں کہ تفسیر امام شافعی ہے، چاپ دار التدمریہ 2006 میں چھپی ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر ہے 555، عمر کی روایت ہے کہ آیہ الرجم کو میں قرآن میں لکھ دیتا، لیکن لوگ منع کرتے ہیں، کیا کروں کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے الفاظ ہیں الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتتاً، یہ قرآن کا جزء ہے۔ اچھا، اس کی بہت ساری روایات ہیں۔ عرض یہ ہے کہ عمر نے لکھا کیوں نہیں اس کو، عمر نے اس کو کیوں نہیں لکھا قرآن مجید میں؟ ایک چیز ہے جماعت عمریہ، اس کو کہتے ہیں سد ذرائع، سد ذرائع، اس کو بالفاظ دیگر تقیہ۔ سد ذرائع کس کو بولتے ہیں؟ ذرائع بولتے ہیں ایک چیز جو حق ہے، آپ اس کو بجا نہیں لاتے تاکہ وہ ذریعہ نہ بنے کسی فتنے کا، اس کو بولتے ہیں سد ذرائع۔ یہ مجتہدین کے لسان میں ایک اصطلاح ہے، سد ذرائع، کہ آپ شر کے ذریعے کو آپ کاٹ دیتے ہیں،
ایک فساد پیدا ہوگا. آپ کی بات حق ہے, آپ کا مشن حق ہے, لیکن یہ حق بات حق کام اس سے ایک فتنے کا سبب بنے گا, تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں. اچھا, تو عمر تو کہتا تھا کہ یہ آیہ رجم قرآن کا جز ہے. اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں اس کو لکھ دیتا. تو عمر نے لکھا پھر کیوں نہیں؟ یہ فتح الباری ہے بشرح صحیح البخاری جزء 13 چھاپ دار المعرفہ, صفحہ نمبر ہے 159, ملاحظہ کریں. اس نے اب بخاری کی وہی حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا کہ عمر کہتا ہے کہ اگر لوگ نہ کہتے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے, زیادہ کیا ہے, آیت الرجم کو میں اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا. هذا انه كانت عنده شهادة في آية الرجم انها من القرآن فلم يلحقها بنص المصحف بشهادتي وحده. کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ عمر نے یہ لکھانے کی کوشش کی تھی آیت الرجم قرآن میں, لیکن نہ لکھا سکا کیونکہ اس کے پاس شاہد نہیں تھے. اچھا, پھر عمر نے یہ کہا وَأَفْصَحَ فِي الْعِلَّةِ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ, اور عمر نے خود بتا دی کہ بھئی یہ قرآن تیرے نزدیک ناقص ہے, یہ آیت تو تم نے کیوں نہیں لکھا, حکومت بھی تیرے ہاتھ میں. تو اس نے کہا کہ میں لوگوں سے ڈرتا ہوں. لولا ان يقال زاد عمر فی کتاب اللہ, لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کیا ہے. فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَطْعِ الذَّرَائِعِ, تو عمر نے بیان کیا کہ یہ سد ذرائع قطع ذرائع. لئلا تجد حکام السوء سبیلا الى ان يدعو العلم لمن احبوا له الحکم بشیء, تاکہ یہ ایک طریقہ نہ بن جائے تاکہ جتنے میں اس کے بعد قاضی آئیں گے, جس کے بعد ججز آئیں گے, گورنر آئیں گے, وہ قرآن میں اضافہ نہ کرتے جائیں. اس وجہ سے عمر نے یہ نہیں کیا کہ بھئی ایک فتنے کا سبب, ایک فساد کا سبب ہوگا. تو ان کے اپنے خلیفہ نے, بھائی صاحب, ان کے اپنے خلیفہ نے قرآن کی آیت چھپا دی ہے, وہ قرآن میں شامل نہیں کیا ہے, تاکہ یہ جو ہے سبب بنے گا کس چیز کا, ایک فساد کا. تو اگر یہی آپ اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہہ دیں کہ اہل بیت علیہ السلام قرآن میں ایسی آیات تھیں کہ اس میں شیخین کا کفر تھا, ٹھیک ہے نا, مسلمان برداشت نہ کرتے, یا اس میں ایسے آیات تھیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا ذکر, تو لوگ برداشت نہیں, ان نام کے ساتھ 12 امام موجود ہیں, تو لوگ مان لیتے, نہ مانتے. ابھی جو ہے قرآن میں آیا موجود ہے کہ تم جب وضو لیتے ہو پیروں کی مسح کرو, یہ لوگ نہیں مانتے. ابھی موجود ہے قرآن میں آئے متعہ موجود ہے, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. نہیں مانتے بھائی, شیعوں کے ضد میں قرآن کے انکار کر دیتے ہیں, شیعوں کے ضد میں پیروں کو دھوئیں گے, قرآن کی آیت کی مخالفت کریں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مان لیتے ہیں بھائی, اگر عمر کے لیے سد ذرائع کے طور پر فتنہ فساد سے بچنے کے لیے قرآن کی آیات کو چھپانا جائز ہے, تو یہ دوسروں اگر امیر المؤمنین علیہ السلام وہی کام کریں تو نہ کہنا کہ بھئی انہوں نے کیوں کیا. یہ کتاب عمدۃ القاری بشرح صحیح البخاری جلد نمبر 16 چھاپ دار الفکر, ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے عزیز, انہوں نے بھی صفحہ نمبر 421 میں یہی بات ذکر کیا. اب دیکھیں کہ عمر نے کہا ہے وَأَفْصَحَ بِالْعِلَّةِ, عمر نے کہا کہ میں قرآن میں اس آیت کو کیوں نہیں لکھتا, اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ عمر نے قرآن میں زیادہ کیا ہے اور اس کے قطع ذرائع کے طور پر اس سے فسادات پیدا ہو جاتے ہیں, تو اس لیے اس نے قرآن کو کامل نہیں کیا. اوکے, وہ امید کرتا ہوں کہ کچھ وضاحت ہو گئی ہو. جی حضرت, ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی اب عمر اور ابو بکر کی کوئی ایسی بات کو مطلب کہ وہ نہیں مانتے. اس کا کہنا تھا کہ حضرت علی سے کوئی کول ہو تو وہ آپ دکھا دے تو وہ بہتر. تو حضرت علی علیہ السلام نے کہا تھا نا, اسی ابو بکر کی خلافت کے وقت کہا تھا, اور ان کا ہر فعل جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہوتا تھا, ان کی وصیت سے ہوتا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم ابھی قرآن کو نہیں مانتے, میں اس کو لے کے جاؤں گا, تو پھر امام عصر علیہ السلام کے آنے تک پھر اس کو نہیں دیکھو گے. انہوں نے حجت تمام کیا تھا اسی وقت, ٹھیک ہے نا. اور پھر ہمیں ملتا ہے, روایات میں ملتا ہے کہ اس میں ایسی باتیں تھیں کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوتا, مسلمان اس کو قبول نہ کرتے, الٹا اہل بیت علیہ السلام کی تکفیر ہوتی, ان کا قتل ہوتا, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو اچھا جناب ایک چیز ہے. جی سر بولیں. پوچھ لو.